ایک دن شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے بولا، بیگم سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے۔ بیوی خوش ہو کر، وہ کیسے؟ شوہر بولا، تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے مگر مجال ہے زبان پر ذرا بھی آتی ہو۔ سارے رشتے نبھا کر دیکھ لیے لیکن ماں باپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ سرکاری ہاسپٹل کا مطلب ہے کہ جان سے ہاتھ دھونا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کا مطلب ہے اپنے کل سرمایہ سے ہاتھ دھونا۔ اس لیے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ زندگی کے سفر میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں اور قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ ایئر ہوسٹس، سر یہاں آپ کو بالکل گھر جیسا ماحول ملے گا۔ لڑکا بولا، ٹھیک ہے لیکن میں پانی کی بوتلیں نہیں بھروں گا۔ لڑکی بولی، تم سگریٹ مت کیا کرو، بہت بدبو آتی ہے۔ لڑکے نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا۔ لڑکی بولی، تم پان گٹکا مت کھایا کرو، دانت خراب ہو جائیں گے۔ لڑکے نے پان گٹکا بھی چھوڑ دیا۔ لڑکی پھر بولی، تم بائک دھیرے سے چلایا کرو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ لڑکے نے بائک دھیرے سے چلانا شروع کر دی۔ لڑکی بولی، تم اپنے بال ٹھیک سے رکھا کرو، ایسے اچھے نہیں لگتے۔ لڑکے نے اپنے بال بالکل ٹھیک کر لیے۔ کچھ مہینے بعد لڑکی غمگین انداز میں بولی، جانو تم اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازتا ہے۔ بیٹی جہیز سے نہیں، نصیب سے بسا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ غلط فہمی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی اس بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ بول پاتے، اس بچے نے دوسرے کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دیکھتے رہ گئے اور ان کے چہرے سے اب مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لے، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی بھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔